قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین او کما قال صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھ۔ اللہم صلی علی محمد معدن الجود والکرم منبع الحلم والحکم وآلہ وسلم۔ ہے کمال رتبہ مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، یہ اثر ہے ان کے جمال کا کشفت دجا بجمالہ۔ کسی ایک ادا کی تو بات کیا حسنت جمیع خصالہ، وہ جس نے خدا کا بتا دیا صلو علیہ وآلہ۔ آپ کا حکم تھا سرکار نہیں ہونے دیا، خود کو کسی اور کا طلبگار نہیں ہونے دیا، ایرے غیرے کو ٹھہرنے کی اجازت نہیں دی، دل کو دل رکھا ہے بازار نہیں ہونے دیا۔ میرے واجب الاحترام دوستو، بزرگوں، آل و سنت سے تعلق رکھنے والے غیور نوجوان ساتھیوں، محترم جناب قاری یاسر صاحب، بھائی وسیم صاحب، قاری غلام یاسین صاحب، جن کی پرخلوص دعوت پر یہاں حاضری کا موقع ملا، اور مجھ سے قبل آپ حضرات سے میں ہم کلام تھے، آواز عظیمت کے ساتھ اسی کاز اور مشن کو آباد اور شاد کرنے والی شخصیت حضرت قبلہ مفتی سعید ارشد الحسینی دامت برکاتہم العالیہ، خلاق عالم سے دعا ہے کہ وہ ان کے سوز اور ساز کو اسی طرح آباد اور شاد رکھے، اور ہمیں ان سے اسی طرح رائے عظیمت کی طرف جو نشان لگ رہے ہیں ان نشانیوں پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں تواڈے کول میرے خیال دوجی واری آیا جی، دوجی واری آیا نا جی۔ پچھلی دفعہ آپ کو یاد ہے ہمارا کیا عنوان تھا؟ مجمع تواڈے کسی نہیں یاد ہے تو مطلب نویں بندے تو مطلب وہ گفتگو ہو سکتی ہے دوبارہ، یہی مطلب ہوا نا۔ رات کے تقریباً 2 بج چکے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ آپ تھک بھی چکے ہیں۔ چلو 15 منٹ ہے میرے کو۔ آپ کے ہاں چونکہ آنا تو دوسری مرتبہ ہے، اور پچھلی دفعہ میں نے آپ سے درخواست کی تھی کہ ہماری یہ ملاقاتیں رہیں گی تو ہم انشاءاللہ ایک دوسرے کے مزاج آشنا ہو جائیں گے۔ آپ کی مسجد میں کوئی لڑائی ہو رہی ہے اگر قاری یاسر صاحب، میں تو انہوں اس تو پہلے روکیا نہیں، میں کہ جتنی دیر، چونکہ جب اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہو رہی ہو اس وقت آپ حضرات کو یہ تو اصولی طور پر اس کا ادب ہے کہ آپ خاموشی اختیار کریں اور سکون سے اسے سماعت فرمائیں، لیکن چونکہ رات بہت بیت گئی ہے، آپ تھکے ہوئے بھی ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ اس گفتگو کو مختصر سے مختصر کرتے چلے جائیں۔ جی اچھا آدھا ٹائم چاہیے لمبا۔ لڑائی مک لوے اتنی دیر کی خیال ہے تاں گل شروع کریں۔ جب تک سورج چاند رہے گا، سورج چاند رہے گا، کس کی
किसकी मुक जावे लड़ाई तो दसना जरूर मुक गई। वैसे कमाल है कोट मोमिन वाले तो अड्डा भी भाई तुस राती 2 बजे उठी के मसीह ते लड़ पाओ, ये वास्ते बड़ा कमाल चाहिए है। माशाअल्लाह जी कादरी साउंड सिस्टम वालियां दा साउंड बहुत अच्छा है। अल्लाह पाक इन्हां दे साउंड विच बरकत अता फरमावे। और माशाअल्लाह मुझे लगता ये है कि इन्होंने हज़रत पीरान पीर की निस्बत से ये नाम रखा है, तो अल्लाह पाक इसे मज़ीद मुबारक बनाए और हज़रत गौसे आज़म के फैज़ को आम फरमाए और उनके लिखे हुए हर एक लफ्ज़ को आम फरमाए और उस लिखे हुए हर एक लफ्ज़ पर उनके मानने वालों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वो हर एक लफ्ज़ जो उन्होंने मदह पैगंबर में लिखा, हर एक लफ्ज़ जो उन्होंने मदह असहाब रसूल में लिखा, और मैं अपनी हर गुफ्तगू से पहले जहाँ भी आपने सुना होगा पढ़ता हूँ, आज गालबन ये आपकी अफरा तफरी में रह गया, और आप भी पढ़ लीजिए, एक दफ़ा दुरूद पढ़ लेते हैं, दुरूद पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम मंबाइल हिल्म वल हिकम व आलिहि वसल्लम। तुहाडे जो किसी नूं याद है पिछले साल जदन मैं इत्थे आया तो मैं इहो दरूद पढ़िया या कोई होर पढ़िया? इहो पढ़िया? अच्छा, तुसां इंटरनेट ते भी तकरीरां सुनियो सन, मैं इहो दरूद पढ़ना कि कोई होर पढ़ना? इस दरूद नूं दरूद गौसिया आख्या जाता है। इस दरूद नूं की आदन? दरूद गौसिया। ये हज़रत गौसल आज़म तो नकल है, इस वजह तो इसनूं पढ़िया जाता है। और मैं उन्होंने इस निस्बत की वजह तो, चूँकि मेरे को भी कादरी सिलसिले की एक निस्बत है, तो उस निस्बत की वजह तो मैं इसनूं मुसलसल इसका विरद करदा। तवज्जो है जी, गल अपनी शुरू करिए। जागदे हो? चूँकि ये बात मैंने आपसे इसलिए पूछी है कि आप जाग रहे हैं कि जो शुरू किए अल्फाज हैं जो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर मेरी गुफ्तगू के उस हिस्से को आप समाअत नहीं करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैं आपसे कहना क्या चाहता हूँ। इसलिए आपकी पूरी तवज्जो अब मुझे दरकार होगी। आप जिस फ़िक्र में हैं, थोड़े लम्हों के लिए उस फ़िक्र से किनारा करते हुए अपने ध्यान को पूरी तरह मेरी तरफ करते हुए पीछे से आने वाली हर एक आवाज़ से रूगिरदानी करते हुए, बोलो ना, पिछों जेड़ी आवाज़ आवे तुसीं यूँ समझना है वो तुहानू रोकना चाहती है। ऐसे ही है ना, पीछे से आने वाली आवाज़ बंदे को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन आपने जो कि आगे का ये सफ़र तय करना है, और हम चाहते हैं कि हमारा ये बैठना, जो हम मस्जिद में इतनी देर बैठे हैं, अल्लाह के हुजूर हमारा ये बैठना कबूल हो जाए। खल्लाक़ आलम ने अपनी लारैब किताब में अल्फाज नाजिल फरमाए, और उन अल्फाज की वजह ये थी कि रिसालत में आपसे सवाल किया गया कि आप जिस रब की बात करते हैं उस रब का तारुफ क्या है? आप जिस रब की बात करते हैं उस रब का, कि हम जिनकी बात करते हैं किसी को मनात कहते हैं, हमने उसकी मदह के लिए बहुत कुछ लिख रखा है, बड़े बड़े अशार लिख रखे हैं, बड़े बड़े कसीदे लिखे हुए हैं, बड़ी बड़ी बातें लिखी हुई हैं। तो आप जिसकी बात कर रहे हैं आप उसके बारे में बतलाइए कि वो ज़ात है क्या, है कौन? तो खल्लाक़ आलम ने कुरान मजीद की आयात बय्यिनात को उतारा, रिसालत में आप पर उतरी, और रिसालत में आपने वो अल्फाज अदा फरमाए कि कुल हुवल्लाहु अहद, कह दीजिए कि अल्लाह एक है, अल्लाह उस समद बेनियाज है, लम यलिद वलम यूलद, न किया है न उसने किसी को पैदा किया है, वलम यकुन कुफुवन अहद। और इरशाद फरमाया कि उसका कोई भी बराबर नहीं, कोई भी उसका हमसर और कोई भी उसका बराबर नहीं है, वो तन्हा, कोई उसकी मिसल नहीं, कोई उस जैसा नहीं, ना कोई उसकी मिसल है और ना कोई उसके जैसा है। सवाल ही पैदा नहीं है, सवाल ख़त्म फरमा दिया।
اور اس سوال کو ختم کرنے کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، اور وہ لفظ استعمال کیا ہے عہد کا۔ عہد کا معنی کیا ہوا؟ آپ گنتی کے حروف سے اس کا معنی ایک مراد لیتے ہیں کہ ایک، لیکن اس کا معنی ہے اکیلا، تنہا، جس جیسا کوئی اور نہ ہو۔ واحد کا معنی، یہاں واحد کا معنی مراد یہ نہیں ہے کہ ایک جیسی آپ ایک چیز اٹھا لیں، پھر اس جیسی دو ہو جائیں، پھر اس جیسی تین ہو جائیں، پھر اس جیسی چار ہو جائیں، ایسا نہیں۔ یہاں ایک کا معنی ہے تنہا، یکتا، بے مثل۔ خالق لم یزل نے اس لفظ کو کتاب اللہ میں اور بھی مقامات پر ارشاد فرمایا ہے، اور جہاں جہاں ارشاد فرمایا اس کو اسی معنی کے ساتھ استعمال کیا کہ خالق کہتے جس کے لیے عہد کا لفظ استعمال کرے، اسی معنی میں استعمال کرتے ہوئے خلاق عالم نے جیسے یہ کہا کہ کہہ دو اللہ ایک ہے، کہہ دو وہ بے نیاز ہے، کہہ دو اس کو کسی نے پیدا نہیں کیا، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، اور کہہ دو کہ کوئی ایک بھی اس کا ہمسر نہیں ہے، اس کے برابر نہیں، اس جیسا نہیں، اس کی مثل نہیں۔ خالق اس لفظ کو ایک کے معنی کو واضح کرتا ہے، اور واحد کے لفظ پر یوں سمجھیے کہ زور دیتے ہوئے کہتا ہے کہ اس لفظ کو تم نے ماننا ایسے ہے کہ اس لفظ کو تسلیم کرتے ہوئے جب تمہارا عقیدہ بنے، جب تم نظریہ بناتے ہو، تو اس لفظ کے ساتھ یوں سمجھیے گا کہ یہ ایسا فصیح و بلیغ لفظ ہے جو کسی اور معنی میں پایا ہی نہیں جاتا۔ جب اس کو خالق کے لیے استعمال کیا جاتے تو اس کا معنی ایک ہی معنی میں مراد لیا جائے گا۔ اسے آپ گنتی کے حروف کی طرح نہیں سمجھیں گے، اسے آپ یوں نہیں سمجھیں گے کہ آپ ایک کہنے کے بعد اس جیسا دوسرا ثابت کریں، آپ ایک کہنے کے بعد اس جیسے دوسرے کے بعد تیسرا ثابت کریں، آپ ایک کہنے کے بعد اس کی قوت اور طاقت اور اختیار کو کسی اور کی ذات کے بس میں شمار کریں، آپ اس کو تنہا کہنے کے بعد، یکتا اور بے مثل کہنے کے بعد اس کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھیں گے۔ آپ ایک کہنے کے بعد جب آپ یہ کہہ چکی ہیں کہ وہ تنہا ہے، جب آپ یہ کہہ چکی ہیں وہ بے نیاز ہے، جب آپ یہ کہہ چکی ہیں وہ اپنی صفات میں بے مثل ہے، کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو اس کی مثل اور اس کے ہمسر ہو، تو پھر آپ کا ایمان اور نظریہ فقط اس کی ذات کے حوالے سے نہیں ہوگا کہ آپ اس کا نام اللہ ہے تو آپ کسی اور کے لیے نام اللہ استعمال نہیں کر سکتے۔ مراد فقط یہ نہیں ہے، مراد یہ بھی ہے کہ خالق کی صفات کو جو ذات باری تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں، وہ اس کا اختیار ہے، وہ اس کی طاقت ہے، وہ اس کی قدرت ہے، وہ اس کی عزت ہے، وہ اس کی شان ہے، وہ اس کی لامحدود کائنات پر لامحدود حکمرانی ہے، وہ اس کا علم ہے، وہ اس کی قدرت اور قوت ہے، اسے آپ کسی اور میں تسلیم نہیں کر سکتے ہیں۔ خالق نے اعلان کیا ہے کہ جب آپ اسے یکتا کہتے ہیں، پھر یکتا فقط لفظوں میں نہیں کہا جاتا، اس کے معنی کے ساتھ اسے سمجھا جاتا ہے، اس کے مطالب کے ساتھ اسے مانا جاتا ہے، اس کے مفاہیم کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ آپ نے عہد کے لفظ کو، خالق کائنات نے اس عہد کے لفظ کو، جس عہد کے لفظ کا معنی تنہا ہے، جس عہد کے لفظ کا معنی یکتا ہے، جس عہد کے لفظ کا معنی بے مثل ہے، جس عہد کے لفظ کا معنی اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، اس کرۂ ارض پر، اس کائنات میں، اس زمین اور آسمان میں، ساتوں زمینوں ساتوں آسمانوں میں، اس ارض و سماوات میں، اس پوری کائنات میں، عرش و کرسی میں خالق
خالق کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ خالق جب اپنی کتاب میں کسی کے لیے آت کا لفظ استعمال کرے گا، خالق بتلائے گا یہ کہ جیسے اس کا رب بے مثل ہے، جیسے اس کا رب بے مثال ہے، جیسے اس کا رب لاریب ہے، جیسے اس کا رب پاک ہے۔ جب خالق ایسے لفظ کو استعمال کرے گا جس لفظ کے ساتھ خالق اپنی مدح بیان کرتے، اپنی شان بیان کرتے، اپنا تعارف کرواتے، اپنی قدر و منزلت بیان کرتے، عقیدہ بتلاتے، تو خالق عقیدہ بتلاتے ہوئے، ایمان بتلاتے ہوئے جب آت کا لفظ استعمال کرے گا تو اس کا معنی تنہا ہوگا، اس کا معنی یکتا ہوگا، اس کا معنی بے مثل ہوگا۔ خلاق عالم اپنی لاریب کتاب میں جسے قرآن کہا جاتے، خالق لم یزل اپنی لاریب کتاب اس قرآن مجید میں جسے خلاق عالم نے لوح محفوظ پہ اتارے، جسے خلاق عالم نے لیلۃ القدر میں اتارے، جسے خلاق عالم نے اتارتے ہوئے اعلان کیے اننا ننزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، ایسی کتاب کہ جس کتاب کو اتارتے ہوئے خالق یہ کہتے یہ قیامت کے دن تک محفوظ ہے، ایسی کتاب جسے اتارتے ہوئے خلاق عالم یہ کہتے یہ رب کی آخری کتاب ہے، ایسی کتاب جسے اتارنے کے بعد خالق یہ کہتے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایسی کتاب کہ جس کتاب کو ہدایت کا نشان سمجھا جاتا ہے، راہبری سمجھی جاتی ہے، علامت سمجھا جاتا ہے، جس کو آج اس کی آیات اور نشانیوں کو خالق کی آیات اور خالق کی نشانیاں کہا جاتا ہے۔ خلاق عالم اس کتاب میں جیسے تعارف یہ کرواتے اللہ ایک ہے، جیسے تعارف یہ کرواتے بے نیاز ہے، جیسے تعارف یہ کرواتے لم یلد ولم یولد ہے، جیسے تعارف یہ کرواتے اس کا کوئی مثل نہیں ہے۔ خالق اسی طرح اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرماتے یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، توجہ ہے، بولو نا، گل سمجھے چاہیے نہیں آئی جی؟ اللہ آکھے اللہ ایک کے، بولو نا، اللہ آکھے اللہ ایک کے، لیکن ایک دا معنی کیے تنہا ہے، اکلا ہے۔ ایک دا معنی کیے، بولو نا، ایک دا معنی کیے کلا، اے نہیں آکھیا اس کے ایک تو بعد تُساں دو بھی مننے، بولو نا، ایک تو بعد تین بھی مننے۔ سمجھے چاہ رہی گل کہ نہیں آ رہی؟ خالق اسی طرح کہتا ہے یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، احد کا وہی لفظ جو لفظ خالق اپنے تعارف میں استعمال کرتا ہے، بعین ہی وہی لفظ، بعین ہی اسی معنی کے ساتھ، بغیر معنی تبدیل کیے، بغیر مطلب تبدیل کیے، خالق بعین ہی اسی معنی میں کہتے ہیں لستن کا احد من النساء، لستن کا احد من النساء۔ رب نے اے نبی کی بیویوں، یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، رب عورتاں وچوں تواڈے ورگا کوئی اور نہیں بنایا، رب عورتاں وچوں تواڈے ورگا تمہاری مثل، یعنی رب کہتا یہ ہے رب نے تمہیں یکتا بنایا ہے، بے مثل بنایا ہے، لاجواب بنایا ہے، بہترین بنایا ہے، منزہ بنایا ہے، اعلیٰ بنایا ہے۔ رب کہتا ہے لستن کاحد من النساء، عورتوں میں سے تم جیسا رب نے کوئی اور نہیں بنایا۔ یہ الفاظ رب کے اسی طرح ہیں جیسے رب کہتا ہے قل هو اللہ احد، اسی معنی کے ساتھ اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں۔ میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہے، زمین اور آسمان ہوں، حتیٰ کہ رب کی جنت ہو، رب کہتا یہ لستن کاحد من النساء، حورانی تواڈیاں ورگیاں نہیں، تساں انہاں تو والا ہو، تواڈے ورگیاں حورانی، بولو حورانی تواڈے ورگیاں
نہیں، لستن کاحد من النساء۔ آج کے آپ کا یہ موضوع، آپ کے اس جلسے کا عنوان سیرت خاتم النبی، ختم نبوت کے عنوان سے، اور ساتھ آپ کا عنوان کیا ہے؟ دفاع صحابہ و اہل بیت۔ اور آپ نے اب تک اس سارے عنوان پر گفتگو سنی ہوگی، پر میں چاہتا یہ ہوں کہ اہل بیت کے عنوان پر میں آپ سے تھوڑی دیر بات کر لوں۔ بولو جی، کر سکنا جی؟ یا موضوع اس طرف بھی لے جا سکنا میں تو، یہ جس مقام پر میں اس وقت ہوں نا، یہاں سے اگر آپ کہیں تو میں موضوع ادھر بھی لے جا سکتا ہوں جو آپ کے اشتہار پہ لکھا ہوا ہے، سارا وہی بیان ہو سکتا ہے۔ یہاں سے آپ کہیں تو ہم صرف اہل بیت کے عنوان پہ بات کر لیں۔ بولیے جی، جی پکی گل ہے، ویخ لو۔ ہاں جی، صبح موڑ کا گل نہ کرے آئے، ہاں جی گلنا تو نو سندم میں ہوندیاں میرا میں تو کیڑا فرق پاؤندا جی؟ ہاں جی، کیڑیاں پہلی باری ہونی ہے، کو پہلی باری ہونی ہے؟ ہاں جی، بجدی ہوئی گڈی دے پچھوں جو کتا بھوکے تو گڈی نو کو فرق پاؤندا ہے؟ بولو نا، او دی رفتار وچ کمی آندی جی؟ نہیں نہ آندی۔ او دا کام ہے او دی رفتار نو ویکھ کے بھوکی رکھنا، تے گڈی دا کام ہے رفتار بدائی رکھنا۔ بولو نا، توجہ ہے گل نال کہ نہیں؟ انجے گل ہے یا نہیں ہے؟ تے بعض بندیاں نو وہ ویر ہوندا ہے کسے کسے بندے نال جیڑا گڈی نال کتے نو ہوندا ہے، ہوندا انجے کہ نہیں ہوندا؟ میں حضرت مفتی صاحب کے ساتھ بڑے عرصے سے ماشاءاللہ ایک تعلق ہے، اور اللہ اس تعلق کو سلامت رکھے۔ بہت محفلیں ہوں گی جن میں ہم اکٹھے ہوں گے، اور شاید چند ایک ہوں گی جہاں کبھی کوئی کسی کے بارے میں کوئی جملہ کہہ دیا ہو، وہ بھی جب حد سے زیادہ تنگ کیا جائے۔ لیکن ہمیشہ میں نے یہی سنا کہ مدح اصحاب رسول پہ انہوں نے اپنا سارا وقت وہ گزارا ہے، لیکن اس کے باوجود اعتراض ہوتا ہے جی، اس کے باوجود ہوندہ ہے نا، لیکن ہوندہ رہے۔ توجہ ہے، بولو نا۔ عنوان شروع کرا جی؟ میں حال تک شروع نہیں کیتا، میں تمہید مندہ کھنا حالے میں تقریر نہیں شروع کی تھی۔ میں اس واسطے نہیں شروع کی تھی بھئی یہ تقریر دے درمیان موڑ تو سا لڑنا ہے، تو بہتر ہے میں تو انہوں تھائی تمہید دے ہوتے آج دے دیں باس کر دے جی، یا تقریر شروع کریے؟ بولو، کری شروع؟ توجہ ہے، خالق نے کیا فرمایا؟ یا نسان نبی لستن کاحد من النساء، عورتوں میں چو رب توڑے ورگا بنایا، اونچا بولیں، عورتوں میں سے تمہارے جیسا بنایا، کوئی اور نہیں بنایا۔ یہ رب نے کسے کہا ہے؟ خالصتاً، واضح طور پر، واضح الفاظ، خالق نے اپنے نبی کی بیویاں جنہیں ازواج مطہرات کہا جاتے، جنہیں امہات المومنین کہا جاتے، جنہیں امہات المومنین بھی خالق کی یہ لاریب کتاب کہتی ہے، جنہیں ازواج مطہرات پیغمبر کی وہ ازواج کہ جن کو ایسا بے مثل بنایا، ان جیسا کائنات میں رب نے کسی اور کو نہیں بنایا ہے۔ کوئی اور ایسا نہیں جو اس کائنات میں رب کہتا ہے میں نے عورتوں میں سے تمہارے جیسا بنایا ہو۔ رب کہتا ہے یا نسان نبی لستن کاحد من النساء، بین ہی اسی معنی میں لفظات کو استعمال کیے۔ خالق بیان کرتے یا نسان نبی، اے نبی کی بیویوں، لستن کاحد من النساء، عورتوں میں سے تمہارے جیسا کوئی اور نہیں بنایا، کوئی اور نہیں بنایا۔ ان بیویوں نے شرن حق حاصل ہے، قانون اجازت دیتے ہیں، شریعت بتلاتی ہے، بیوی کا حق ہے وہ شوہر سے نان و نفقہ طلب کرے۔ زمانہ اس بات کو تسلیم کرتا ہے، اعلان کرتا ہے، ذمہ داری کو لاگو کرتا ہے، قانون اجازت دیتے ہیں، شریعت کہتی ہے بیوی کا نان و نفقہ مانگنا جائز ہے۔ لیکن جب پیغمبر کی ازواج نے رسالت مآب سے سوال کیا، خالق کی طرف سے پیغام آئے ہے، خالق نے یہ نہیں کہا کہ نبی کی بیویوں تم جا سکتی ہو اور رب نکاح میں لے آئے گا،
بلکہ خالق عالم نے اختیار دیے ہیں، اختیار دیا جا رہا ہے. ذرا توجہ کر، انہیں اختیار دیا جا رہا ہے. یہاں لمحہ بھر کے لیے کسی کو طاقت ملتی ہے، کسی کو قوت ملتی ہے، کسی کو اقتدار ملتا ہے، کسی کو دنیاوی طور پر کوئی لمحاتی اختیار ملتا ہے تو وہ اپنے آپ میں پھولا نہیں سماتا. کائنات کی اعلیٰ ترین خواتین ہیں. خلاق عالم کہتے چاہتی ہو دنیا، چاہتی ہو جتنی چاہتی ہو تمہیں عطا کر دی جائے گی، اور چاہتی ہو تو اللہ کے رسول کو اختیار کر لو. اختیار دیا جا رہے، ورنہ رب یہ بھی کہہ سکتا تھا تم جا سکتی ہو، رب اور لے آئے گا. لیکن رب نے ان سے کہا تھا یا نساء نبی لستن کاظم من النساء، عورتوں میں سے تم جیسا رب نے بنایا نہیں ہے. تم سب سے اعلیٰ ہو، تم سب سے بہترین ہو. یہ سوال اگر میں کہوں جو سوال ازواج مطہرات نے کہا ہے، یہ ان کی عظمت کو اجاگر کرنے کے لیے، ان کی شان کو بیان کرنے کے لیے، ان کی مدح کو اور ان کی تطہیر کو ثابت کرنے کے لیے کہ خلاق عالم کہتے لمحہ بھر کے لیے میں یوں کہوں. ذرا توجہ کری، میری گل توجہ کری. اس بات کو آپ نے ان لمحاتی منظرنامے میں گم نہیں کرنا، اس جملے کو آپ نے ضائع نہیں کرنا. میں یوں کہوں تو یہ لمحہ بھر کے لیے جو خیال دنیا کا آیا تھا، رب چاہتا یہ تھا کہ ان کی ایسی مدح کر چھوڑے. یا دوسرے لفظوں میں کہوں، رب نے قرآن کی شکل میں، قرآن کے الفاظ میں ازواج مطہرات کے لیے شق صدر نازل فرمائے، انہیں اس طرح منزہ کیے، انہیں اس طرح پاک کیے کہ کائنات کے مومن سمجھ جائیں. رب نے انہیں ایسے نہیں کہا لستن کاظم من النساء، کوئی تو وجہ ہے، وہ پیغمبر کی ازواج ہیں. رب نے انہیں بہترین بنایا ہے، رب نے انہیں اعلیٰ بنایا ہے. خلاق عالم جب اس سوال کے بعد اختیار دیتے ہیں، پھر اس اختیار کے جواب میں ازواج مطہرات کہتی ہیں ہم اللہ کو پسند کرتی ہیں، اللہ کے رسول کو پسند کرتی ہیں. سب سے پہلا سوال نبی مکرم اس کائنات کے مومنوں کی ماں امی عائشہ صدیقہ سے کرتی ہیں. رب کا قرآن اترتے رسالت مآب عائشہ صدیقہ سے سوال کرتی ہیں کہ عائشہ بتلائیے، رب کہتے اختیار کر لو، یا اللہ اور اس کا رسول ہے یا دنیا ہے. لیکن رسالت مآب ساتھ ہی ساتھ ذرا تو محبت کا عالم دیکھ، ذرا تو پیار دیکھ، ذرا رسالت کی شفقت دیکھ، ذرا رسالت کا تعلق دیکھ. حضور کہتے ہیں کہ عائشہ ابھی جواب مت دینا، جواب دینے سے قبل ذرا صدیق اکبر سے آپ مشورہ کر لیجئے، ابو بکر سے پوچھ لیجئے، اپنے والد سے سوال کر لیجئے. حضور کو پتہ ہے ابو بکر کبھی نہیں کہے گا کہ عائشہ دنیا لے لے، حضور چھوڑ دے. ابو رسالت مآب جانتے ہیں ابو بکر سب کچھ نچھاور کر چکے. رسالت مآب چاہتے نہیں ہیں عائشہ دور ہو جائے، چاہتے نہیں ہیں عائشہ چلی جائے، چاہتے نہیں ہیں عائشہ کے ساتھ یہ رشتہ ختم ہو جائے. خلاق عالم اپنے رسول پر وحی اتارے، وحی کے اترنے کے بعد وہ پہلا سوال عائشہ صدیقہ سے کرے، اور عائشہ صدیقہ جواب میں کہے اللہ کے رسول سب مجھے اپنے والد سے مشورہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کرتی ہوں. میں اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کرتی ہوں. وہ یہ جواب دے اور پھر ساری ازواج جواب یہی دے دے. جواب ذرا ان توجہ کرنی ہے، اگلے لفظ ضائع نہیں کرنے کہ میں آکھاں رب قرآن دے وچ ازواج مطہرات دا شق صدر اتاریا. ہاں جی، شق صدر اتاریا نا کہ لستن کاظم من النساء. انہاں دے ورگا ہے، انہاں دے ورگا ہے کوئی نہیں. لمحہ بھر کے لیے جائز تھا، لیکن جو دنیا کا خیال ہو کر گزرا، جو دنیا کا خیال ہو کر گزرا، رب نے اسے رجس کہا. رب نے اسے کیا کہا؟ اچھا بولو نا. رب نے اسے کیا کہا؟ رب پھر مخاطب ہوتا ہے. ہائے ذرا توجہ ہے؟ نہیں توجہ تیری. جس کتاب میں رب کہتا ہے یا موسیٰ، جس کتاب میں رب کہتا ہے یا ابراہیم، جس کتاب میں کہتا ہے رب یا نبی، یا ایھا النبی، جس کتاب میں رب کہتا ہے یا ایھا الذین، یعنی جب لوگوں کو مخاطب کرے تو فقط لوگ کہہ دے، نبیوں کو مخاطب کرے تو ان کے نام لے،
لیکن جب محمد الرسول اللہ کو مخاطب کرے تو نام نہ لے. نام بولو، نام حضور کا نام نہ رب لیتا ہے اور نہ صحابہ لیا کرتے تھے. نہ رب لیتا ہے نہ صحابہ. رب بھی نہیں لیتا، رب بھی محبت کا اظہار کرتا ہے. صحابہ تعظیماً حضور کا نام نہیں لیا کرتے تھے، حضور کا نام. لیکن انشاءاللہ پھر کسی دن میں تواڈے ایتھے قریب آنا ہے تو اتھے میں گفتگو کرنی ہے انشاءاللہ. میں اگے مفتی صاحب نے بھی یہ ذکر کیتا ہے تھوڑا جہا انشاءاللہ، لیکن اتھے کرساں آج نہیں. توجہ ہے؟ بولو نا. آج موضوع تو ہٹنا نہیں ہے سا، آج موضوع تو ہٹنا. اتھے آپ دے دردی فضاواں دی گل کرساں انشاءاللہ. آپ دے دردی انہاں مقدس فضاواں دی گل کرساں کہ نہ کرساں؟ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ توجہ ہے میری گل؟ کتھے کھلوتے آسے اساں جی؟ ہاں کہاں کھڑے تھے جی؟ اونچا رچ پہ کھڑے تھے. رب پھر مخاطب ہوتا ہے. جیسے یہاں رب نے کہا نا یا نسان نبی، یا نسان نبی، اے نبی کی بیویوں. بولو نا، اے نبی کی بیویوں. جیسے رب یہاں مخاطب ہو رہا ہے اسی طرح خلاق عالم اس اختیار کے بعد جب لمحہ بھر کے لیے رجس دل سے ہو کر گزرا، رب شک کے صدر اتارتا ہے. آئے تو کمال دیکھنا، رب دی محبت دیکھ، قرب دیکھ، رسالت مآب سے رب کائنات کا پیار دیکھ کہ آپ کو جو ازواج عطا کی ہیں. رب کہتے ہیں لستن کادم من النساء، توڑے برگا رب ہور نہیں بنایا، توڑے برگا رب نے ہور نہیں بنایا. رب ان سے پھر مخاطب ہو کر کہتے جب وہ اللہ اور اللہ کے رسول کو اختیار کر چکی، رب پھر کہتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. رب پھر انہیں مخاطب کرتا ہے. پہلے بھی ازواج نبی کا تذکرہ، بعد میں بھی ازواج نبی کا تذکرہ. پیغمبر کی بیویوں سے مخاطب ہو کر خلاق عالم کہتے انما یرید اللہ، وہی رب کہہ رہا ہے جو قل هو اللہ احد کے الفاظ اتارتے ہیں. وہی رب کہتے جس کے سوا کوئی اور مشکل کشا نہیں ہے. وہی رب کہتے جس کے سوا کوئی اور حاجت روا نہیں ہے. وہی رب کہتے جو ارادہ کرتے تو ہو جایا کرتے. وہی خالق کہتے جس نے اس کائنات کو وجود بخشے. وہ رب کہتے انما یرید اللہ، رب ارادہ کرتے وہ ارادہ کر لے، پھر اس کے ارادے میں نہ کوئی چٹان آ سکتی ہے، پھر اس کے ارادے میں نہ کوئی رکاوٹ آ سکتی ہے، پھر اس کے ارادے میں زمین اور آسمان رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتے. وہ رب کہتے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. رب شک کے صدر اتار کر اعلان کرتے کہ لمحہ بھر کے لیے جو دنیا کا خیال تمہارے دلوں کو چھو کے گزرا تھا، رب کہتے میں نے تمہیں اس سے بھی پاک کر چھوڑا. میں نے تمہیں اس سے بھی، بولیے اس سے بھی. جب یہ آیت کریمہ اتری، رسالت مآب پھر اٹھے اور اپنی بیٹی کے گھر تشریف لائے. اپنی چادر اٹھائی، پھر تان دی اور حضرت حسن و حسین اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ اس میں لے لیا اور ارشاد فرمایا اے اللہ انہیں بھی میرے آل بیت میں شامل فرما. تھی نہیں سمجھے تو میری گل؟ انہیں اچھا اچھا نہیں تو گل سمجھ رہے ہو؟ نہیں سمجھ رہے. تو آکھ رہے ہو انہیں میرے آل بیت میں شامل فرما. میں آکھ رہا انہیں بھی میرے آل بیت میں شامل. جی میں رب آدھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، تیری ہی عبادت کریں گے، تجھ ہی سے مدد مانگیں گے. رب کا پیغمبر یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ انہیں، اچھا بولو نا، انہیں بھی میرے آل بیت میں شامل فرما. انہیں بھی میرے آل بیت میں شامل فرما. ویسے بھی بات واضح سی ہے، سمجھ میں آتی ہے کہ جو آل بیت میں شامل ہوں
انہیں بتانے کی ضرورت پیش نہیں آتی، رب تے جاندا ہے نا سارے ہم. بولو نا، رب جلے قرآن اتارے آئی تے رب نہیں جاندا کہ رب کنہاں نو آکھ رہے؟ بولو چاہ، رب نہیں جاندا جی؟ تسا رب دے علم نو نہیں مانتے. لیکن میں اس بحث کی طرف نہیں جانا چاہتا، بحث بڑی طویل ہے اور آپ کے پاس وقت نہیں ہے. توجہ ہے جی؟ ویکھیں نا میں کہ وقت نہیں ہے کہ کوئی بندہ نہیں بولیا کہ نہیں ساڈے کول ٹائم ہے. کوئی نہیں نہ بولیا، سارے آگے ٹھیک ہے مولانا اس گل نوں تھائیں ٹھپ دے، اگاں چل دے ہیں. توجہ ہے، بات ختم کرنے کی طرف جاتے ہیں. اللہ اکبر. لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں اٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا. یہ کون ذی وقار ہے، بلا کا شاہ سوار ہے. یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. یہ بال یقین حسین ہے، نبی کا نور عین ہے. رسالت میں آپ گھر سے نکلے، آپ کے ایک کاندھے پر حضرت حسن تھے، ایک پر حضرت حسین تھے. آپ بازار میں آئے اور آپ نے کہا لوگوں میں تمہیں کیوں نہ بتاؤں کہ ان کے نانے جیسا نانا نہیں ہے، ان کی نانی جیسی نانی نہیں، ان کی ماں جیسی ماں نہیں، ان کے باپ جیسا باپ نہیں، ان کے چچاؤں جیسا چچا نہیں، ان کی خالاؤں جیسی خالائیں نہیں، ان کی پھپھو جیسی پھپھو نہیں، کہ ان کا نانا محمد الرسول اللہ، نانی خدیجۃ الکبریٰ، والدہ فاطمۃ الزہرا، والد علی شیر خدا، پھپھو ام ہانی، چچا جعفر طیار، ماموں قاسم بن محمد الرسول اللہ، خالائیں ام کلثوم رقیہ اور زینب. اور حضور کہتے ہیں یہ جنتی اور یہ جنتیوں کے سردار، یہ سب جنتی اور یہ جنتیوں کے، یہ جنتیوں کے، اونچا بولیے، یہ جنتیوں کے سردار. حضور کاندھے پہ بٹھائیں، حضور کاندھے پہ بٹھائیں. ممکن نہیں ہے کہ حضور نے کوئی کام کیا اور ابو بکر نہ کرے، ابو بکر نہ کرے. مسجد نبوی سے ابو بکر نکلیں، حسن و حسین کو اٹھائیں، کندھے پہ بٹھائیں اور علی سے کہیں علی یہ شبیہ نبی ہے، شبیہ علی نہیں ہے، شبیہ نبی ہے، شبیہ علی نہیں ہے. رسالت میں آپ کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول آتے ہیں، حضرت حذیفہ ان کا نام ہے. مغرب کی نماز کے وقت آئے، والدہ نے یہ کہا تھا کہ آقا کی بارگاہ میں جاؤ اور ہمارے لیے دعا کا کہو. وہ آئے، نماز آپ کے پیچھے پڑی، آپ نے نماز کے بعد نوافل شروع کر دیے، ملاقات نہ ہو سکی. عشاء کی نماز ہوئی، آپ نے عشاء کی نماز پڑھائی اور پھر نوافل شروع کر دیے، پھر ملاقات نہ ہو سکی. پھر آپ اٹھے اور گھر کی طرف چل پڑے. حضرت حذیفہ پیچھے سے چل رہے ہیں. رسالت میں آپ پیچھے مڑے نہیں، بغیر مڑے کہتے ہیں حذیفہ تجھ پہ بھی خیر ہو، تیری ماں پہ بھی خیر ہو، تیرے لیے بھی برکت ہو، تیری ماں کے لیے بھی برکت ہو. اور پھر کہتے ہیں حذیفہ جس لمحے میں آپ یہاں موجود ہیں رب کا ایک فرشتہ ہے، پہلی مرتبہ زمین پہ آئے اور آتے ہوئے ایک تحفہ لائے کہ جب وہ آنے لگا اس نے رب سے کہا کہ میں آپ کا محبوب دیکھنا چاہتا ہوں. اور محبوب دیکھنے کے لیے زمین پہ آیا اور ساتھ پیغام یہ لائے کہ حسن و حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں. حسن و حسین جنتی جوانوں کے، بولو نا، گل مکا دئیے اتنے جی. لیکن اتنے مکڑی بن دی، اتنے گل مکڑی بن دی ہے. توجہ ہے، بولو نا. جاگ دے پے ہو یا ستے پے ہو؟ میں نو لگتا ہے ستے پے ہو، جاگ دے نہیں پے. پکی گل ہے. میں مفتی صاحب بار تو انہوں آکھاں کہ بھئی ہاتھ چاہ کے میں نو دسو تیو تو سمجھنی نہیں گل. انجے گل ہے سچی گل ہے. میں تو اٹھے نال دیر تک ہویا، لیکن آپ کی لڑائی نے مجھے جگا دی ہیں جی. آپ کی لڑائی نے جگایا. سانو لڑائیاں ہی ہیں کیوں؟ توجہ ہے، بولو نا، اچھا بولو اور اچھا بولو. جڑا جنت دا سردار ہوئے ڈردا ہے جی. اچھا بولو. جی میں شعر پڑھیا کہ لباس ہے پھٹا ہوا، غبار میں ہٹا ہوا، تمام جسم نازنی چھدا ہوا کٹا ہوا. اور زمانہ کہتا ہے، ہم نے سنا ہے، آپ بھی کہتے ہیں کہ جب بھی ضمیر کے سودے کی بات ہو ڈٹ جاؤ حسین کے انکار کی طرح. سنا ہوا ہے نا آپ نے؟ بولو نا جی. سنے ہوئے کہ نہیں سنے ہوئے؟ وہ حسین جو کھیلتے ہوئے
اپنے ساتھ کھیلتے ہوئے بچے سے یہ کہہ دے کہ اے غلام زادے، بولو نا حسین ڈر سکتا ہے؟ بولو حسین ڈر سکتا ہے؟ نہیں نہ ڈر سکتا. نہ حسین بچپن وچ ڈریا، نہ حسین، بولو نا، نہ حسین بچپن وچ ڈریا، نہ حسین جوانی وچ ڈریا ہے، نہ حسین بڑھاپے وچ ڈریا ہے. نہیں مندے گل تساں؟ میں تو مندا جی. حسین ڈریا؟ بولو حسین ڈریا؟ جڑا یہ آکھے بھئی بڑھاپے تو حسین نہیں ڈریا، جوانی وچ ڈر گیا، بچپن وچ ڈر گیا، بولو ہو سکتا ہے؟ جے حضور دے ہونٹ چوسے ہو میں نو ڈر سکتا جی؟ اچھا بولو نا، جے حضور دے ہونٹ چوسے ہو میں نو ڈر سکتا؟ جے دے واسطے حضور سجدہ لمبا کرے نو ڈر سکتا جی؟ جے دے واسطے حضور خطبہ چھڑ دے میں کہ انہوں آ کے چال میں نو ڈر سکتا جی؟ نہیں نہ ڈر سکتا. کہ حسین کربلا وچ نکلیا، مدینے وچ کیوں نہیں نکلیا جی؟ حسین کربلا میں نکلا، مدینے میں تو نہیں نکلا جی؟ مدینے میں کیوں نہیں نکلا؟ اس کا مطلب ہے نکلنے کی ضرورت نہیں تھی، نکلنے کی ضرورت. لیکن یہ ایک تفصیل طلب موضوع ہے اور مستقل عنوان ہے جو حسین کی مدح سے شروع ہوتا ہے اور حسین کے دن اور رات پر گفتگو کرتا ہے، جس پہ آج یقیناً گفتگو ہونا ممکن نہیں ہے. آج تک کے لیے آپ نے جو بات یاد رکھنی ہے وہ یہ تھی کہ لستن کاہدٍ من النساء، نبی کی آل بیت، نبی کی ازواج، وہ ازواج جنہیں رب کہتا ہے کہ یا نساء النبی لستن کاہدٍ من النساء، ان کے لیے خالق اپنی کتاب میں کیا کہتا ہے؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. رب نے ان کے لیے طہارت اتاری ہے، ان کی مدح اور تعظیم کو بیان کیا ہے، ان کی قدر و منزلت کو بیان کیا ہے. اور یہ قدر و منزلت گلی گلی، کریا کریا، کوچا کوچا بیان ہوتی رہے گی کہ نہیں ہوتی رہے گی؟ بولیے نا ہوتی رہے گی. آپ بھی کرتے رہیں گے، وعدہ کرتے ہیں اگر آپ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہم اس آواز کے ساتھ آواز ملاتے ہوئے تا قیامت نسل در نسل یہ کہتے رہیں گے فنا فی اللہ کی تینے بقا کا راز مزمن ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں. آرام سے